چنانچہ جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ جماعت کا مرکز بھی ہے اور یہاں کوئی گفتگو کرنے سے پہلے ذمہ داروں سے اجازت لینی ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم لوگ وہاں گئے اور یہ کہا کہ یہ ختم نبوت کا موضوع ہے اور یہاں قادیانیت پھیل رہی ہے، علماء آئے ہوئے ہیں، بڑا اجلاس ہے۔ تو انہوں نے سنتے ہی یہ کہہ دیا کہ بھئی یہاں تو نماز روزے کی بات ہوتی ہے، یہ سب اختلاف کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو انہیں سمجھایا گیا کہ اللہ کے بندو یہ اختلافی بات نہیں ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر عوام میں ختم نبوت کے متعلق صحیح عقیدہ نہ رہے تو نماز روزہ کچھ نہیں رہے گا، یہ ساری محنتیں آپ کی ضائع ہو جائیں گی، یہ آپ کی نادانی ہے، کم فہمی ہے۔ خیر بہت سمجھانے کے بعد انہوں نے اجازت دی، کچھ بات سمجھ میں آ گئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف کسی ایک مسجد کی بات نہیں ہے، ہر جگہ کی یہی صورتحال ہے کہ جب آپ ایک خالی ذہن آدمی کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں تو وہ فوراً یہ سمجھتا ہے کہ یہ بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ عجیب معاملہ ہے کہ جو بگاڑ کو صحیح کرنا چاہتے ہیں ان کو تو بگاڑ کرنے والا کہا جاتا ہے، اور جو بگاڑ پیدا کر رہے ہیں ان کو اصلاح کرنے والا کہا جاتا ہے۔ برعکس نام نہاد ضمگیر اور کافور، یہی صورتحال ہے۔ ابھی ذکر چل رہا تھا کہ مرزا محمد علی، اس کا گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ کسی نے دین کو سمجھا ہی نہیں مجھ سے زیادہ بہتر، میں ہی سمجھاؤں صحیح، اور تلبیسات اور تصویرات کا مرغوبہ ہوتی ہیں اس کی باتیں۔ اسی طرح ایک اور آدمی ہے، اس کا نام ہے جاوید غامدی، ایسی گفتگو کرے گا گویا دنیا میں اس سے بڑا سنجیدہ ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا ہمدرد کوئی نہیں، اس سے بڑا انسانیت نواز کوئی نہیں، اور تمام عقائد اجماعیہ جن پر امت آج تک متفق رہی ہے ان کے بارے میں شک اور شبہات اور اعتراضات اور اپنی خودرائی وہ پیش کرتا ہے۔ زنا کی سزا کے بارے میں رجم کے سلسلے میں سراسر انکار اور قرآنی آیات کی غلط تفسیر کہ آپ نے جو رجم کی سزا جاری کی نعوذ باللہ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ پر، تو اس خبیث نے یہ کہا کہ وہ تو مشہور یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ مشہور ہنڈے تھے اس لیے ان پر یہ سزا جاری ہوئی۔ گویا باعتبار ڈاکو اور فسادیوں پر جو سزا جاری ہوتی ہے اس طور پر جاری ہوئی، نہ کہ زنا کی حد کے طور پر۔ اور دسیوں بےہودہ باتیں وہ کرتا ہے اور جو سننے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں واہ ایسی بات تو آج تک ہم نے کہیں سنی نہیں۔ اور ان لوگوں کی باتوں سے سب سے بڑا جو فساد سامنے آتا ہے وہ یہ کہ لوگوں کے دلوں میں علماء حق سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔
جو قوم بھی اور جو معاشرہ بھی علماء حق سے کٹ جائے گا وہ کبھی بھی راہ حق پر قائم نہیں رہ سکتا. اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کا ذہن یہ بنائیں کہ صرف نماز روزہ ہی دین نہیں ہے، صرف اعمال صالحہ ہی دین نہیں ہے، بلکہ اصل دین صحیح عقائد، صحیح فکر، صحیح نظریات رکھنا یہ اصل دین. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رد فرق باطلہ کے لیے اولین چیز دینی غیرت و حمیت ہے جو ہر مسلمان میں اور بالخصوص ہر عالم دین میں پائی جانی چاہیے. کہ اگر آس پاس یا کہیں بھی کوئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر میں تھا کہ لعلک باقع نفسک علی آثارہم الا یکونوا مؤمنین، اس جذبے کی کچھ رمق ہمارے دل میں ہونی چاہیے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی گمراہ ہو جائیں، ہم کیسے ان کو روکنے کی فکر کریں. یہ جذبہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے. جب تک جذبہ نہیں ہوگا آگے کسی پلاننگ پہ عمل نہیں ہو سکتا. جذبہ اصل ہے اور ان پروگراموں کا اصل منشا یہی ہے کہ ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو، اس کی ضرورت کا احساس ہو. اسی طرح حضرت فرماتے تھے کہ اب اگلا مرحلہ ہے اس فرقے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا. اس کے عقائد کیا ہیں، اس کا بانی کون ہے، اس کا لٹریچر کیا ہے، اس کا ہماری طرف سے جواب کیا دیا گیا ہے. اس بارے میں پوری معلومات ہونی چاہیے. اس کے بغیر ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. جو نظریاتی فتنے ہوتے ہیں وہ ہوائی تقریروں سے ختم نہیں ہو سکتے. اس کے لیے بھرپور تیاری کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے دارالعلوم دیوبند نے سن 1986 میں جب پہلا عالمی اجلاس تحفظ ختم نبوت کا انعقاد کیا، ہم لوگ اس وقت پڑھا کرتے تھے وہاں، اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس اجلاس کے کنوینر تھے. اور اس وقت عام طور پر علماء بھی قادیانیت کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتے تھے. بس ایک نام سن رکھا تھا کہ ایک تحریک تھی، مرزا قادیانی تھا، فلاں تھا، معلومات کچھ نہیں تھی. جب وہ اجلاس ہوا تو اس وقت چند اہم کتابیں چھاپی گئیں، جن میں سے ایک کتاب تھی مولانا عبد الغنی پٹیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت الممتری عن غوایت المفتری، جو بعد میں اسلام اور قادیانیت کا تقابلی مطالعہ اس نام سے چھپی. اسی طرح حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تھی ظہور مہدی نزول عیسیٰ، اور مولانا نور محمد ٹانوی
مبلغ مظاہر العلوم، ان کی کتاب تھی مغلظات مرزا. یہ 6-7 کتابیں اس وقت چھاپی گئیں اور جو حضرات تشریف لائے تھے ان کو دی گئیں. تب اندازہ ہوا کہ یہ کتنا خطرناک فتنہ ہے اور کتنا اس کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر ہمارے پاس لٹریچر نہ ہو، معلومات نہ ہو کسی بھی فتنے کے بارے میں، تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. خاص طور پر اگر مناظرے کی نوبت آتی ہے تو کچے پکے آدمی کو ہرگز مناظرے میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہ کوئی ایسا سوال کر دے گا کہ آپ دیکھتے رہ جائیں اور ہوا اکھڑ جائے گی. وہی حضرات مناظرے میں آگے بڑھیں جنہوں نے پوری تیاری کر رکھی ہو اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فہم سریع بھی عطا کر رکھی ہو، علم بھی ہو اور فہم بھی ہو. اور تیسری چیز جس کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہے جرأت و بصالت، کہ آدمی کے اندر حق بات کہنے کی جرأت بھی ہونی چاہیے، بہادری ہونی چاہیے. تب وہ آدمی نہیں کام کر سکتا. حق ہے تو حق ہے، کسی کو اچھا لگے برا لگے، کوئی راضی ہو ناراض ہو، مجھے جو کہنی ہے بات، مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ. یہ جذبہ ہر عالم کے اندر ہونا چاہیے حق کے بارے میں. اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہ ہو، کوئی مداہنت نہ ہو. حق کے اظہار میں بے شک انداز حکمت عملی کو دیکھتے ہوئے ہمارے اکابر علماء دیوبند کا یہ طر امتیاز تھا اور ہے اور انشاءاللہ رہے گا. بہت سے لوگوں کو یہ بات کھٹکتی ہے جو اپنے کو نیوٹرل کہتے ہیں اور نیوٹرل رہنے کو دین سمجھتے ہیں. بہت سے لوگ، ان کو یہ بات کھٹکتی ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں باقاعدہ فرق باطلہ پر محاضرات پیش کیے جاتے ہیں، نظام ہے. ہر ہفتے تکمیلات کے طلباء کا پروگرام ہوتا ہے. بہت سے لوگ اسے قابل اعتراض سمجھتے ہیں، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ اگر باطل عقائد کی تردید نہ ہو تو صحیح عقائد پر آدمی قائم رہ ہی نہیں سکتا، صراط مستقیم پر قائم رہ ہی نہیں سکتا بغیر غلطیوں کی تردید کیے ہوئے. حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب عالمپوری نور اللہ مربدہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی ایک عالیشان محل تعمیر کرے، ہر طرح کی زیب و زینت اس میں صرف کرے، شاندار بنائے، لیکن کتنا ہی اچھا محل کیوں نہ ہو، وقت گزرنے کے ساتھ اس میں مکڑی کے جالے بھی لگیں گے، گرد و غبار بھی آئے گا، رونق میں کمی بھی آئے گی. اب اگر اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے کہ بس بن گیا، اب اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے،
مکڑی جالے بن رہی ہے، بننے دیا جائے، چھپکلیاں پھر رہی ہیں، پھرنے دی جائیں، پرندے آ کر گھونسلے بنا رہے ہیں، بنانے دیے جائیں، تو زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ یہ مکان رہنے کے قابل بھی نہ رہے گا، بدنما ہو جائے گا، بھدا ہو جائے گا۔ اگر اس مکان کو صحیح طرح قائم رکھنا ہے اور باقی رکھنا ہے، جالوں کو صاف کرنا پڑے گا، گرد و غبار کو ہٹانا پڑے گا، اس کے بغیر یہ قابل استعمال نہیں ہو سکتا۔ حضرت فرماتے تھے کہ دین کا بھی یہی حال ہے، اگر اس دین میں عقائد باطلہ کے لگنے والے جالوں کو صاف نہیں کیا جائے گا تو یہ دین چمک دمک کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتا۔ اور علماء حق، علماء دیوبند یہی کام کرتے ہیں تاکہ نکھرا ہوا صاف ستھرا دین امت کے سامنے باقی رہے، اور یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور ہمارا یہ ماننا ہے، اس پر ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ جماعت جس کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل حق کی ایک جماعت قیامت تک قائم رہے گی، ہزار مخالفت کرنے والے اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، اس جماعت کا اولین مصداق اس بر صغیر میں یہ علماء حق اہل دیوبند کی جماعت ہے جو اپنا فریضہ انجام دے رہی ہے۔ ہماری کسی سے ذاتی مخاصمت نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، اسی لیے ہم قانون کے دائرے سے باہر جا کر کسی کام کرنے کے قائل نہیں کہ ہم کسی فرقے کے مقابلے میں قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں، مار پیٹ کا راستہ اختیار کرے، نہیں۔ ہمارے پیش نظر دو باتیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جو ہمارے صحیح العقیدہ بھائی بہن ہیں وہ ان گمراہ کرنے والوں کے جھانسے میں نہ آ جائے، ہم ان کو بچانا چاہتے ہیں۔ اولین ہماری محنتوں کا جو اس کی طرف توجہ ہے وہ یہ ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو گمراہ ہو گئے ہیں ان کے لیے یہ محنت ہدایت کا سبب بن جائے، یہ بھی ہمارا ایک مقصد ہے، لیکن یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ پہلے نمبر پر یہ کہ جو صحیح العقیدہ ہیں وہ اپنے صحیح عقیدے پر قائم رہیں، اس کے بارے میں جو بھی صورت جہاں کے لیے جس انداز میں مناسب ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ مراد آباد میں ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ ایک آدمی قادیانی بن گیا اور وہ ایسے محلے میں رہنے والا تھا جو پورا محلہ تقریباً اہل دیوبند سے وابستہ ہے۔ تو بڑی حیرت بھی ہوئی اور بڑا افسوس بھی ہوا۔ تو ہم لوگ ایک دن چند حضرات کو لے کر براہ راست اس سے ملنے پہنچ گئے اس کے گھر۔ تو وہ ملا اور کہنے لگا کہ ہم تو آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں، آپ کے پیچھے نماز عید کی آپ ہی کے پیچھے پڑھتے ہیں، اور آپ سے تو ہمارا بڑا عقیدت مندانہ تعلق ہے،
کھلا ہے۔ تو ہم لوگوں نے کہا کہ جب ایسی بات ہے تو تم نے یہ قادیانیت کیوں اختیار کر لی؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر کوئی شافعی بن سکتا ہے، مالکی بن سکتا ہے، حنبلی بن سکتا ہے، میں احمدی بن گیا تو کیا اعتراض ہے؟ یہ بھی ایک فرقہ ہے دین کا۔ یعنی اس کو بہت ہلکے میں لے رہا ہے وہ، اور یہ صرف اسی کی بات نہیں ہے، آپ ان کا لٹریچر اٹھا کر کے دیکھیے، وہاں بھی یہی بات ملے گی کہ یہ کیا بڑی بات ہوئی، اگر یہ فرقے ہو سکتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی اسلام ہی کا ایک فرقہ ہے۔ اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ اس میں اور اس میں فرق ہے، یہ اصولی اختلاف ہے، وہ فروعی اختلاف ہے، مگر وہ تو مجایا تھا، ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اور جب لوگوں نے اسے بہت تنگ کیا تو محلہ چھوڑ کے دور چلا گیا، لیکن معلوم ہوا کافی دنوں سے وہ اسے مجایا جا رہا تھا۔ بہت سے لوگ اس طرح کے فرقوں کی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے، ہر فرقہ دوسرے کی مخالفت کرتا ہے، یہ بھی ایسے ہی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ بھی سمجھانا ہے امت کو کہ ہر اختلاف ایک جیسا نہیں ہوتا، اس کے درجات ہیں، بعض فروعی اختلاف ہیں اور بعض اصولی ہیں، اصولی کے اندر بھی درجات ہیں، جس درجے کا جو اختلاف ہے اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کیا جائے۔ قادیانیت کے سلسلے میں فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب حمیت عطا فرمائی، اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ آج جو یہ سرگرمیاں ہیں ان کی بنیاد حضرت نے ہی ڈالی۔ حضرت کو جو فکر رہتی تھی گمراہیوں سے امت کو بچانے کی، بہت کم لوگوں کو ایسی فکر حاصل ہوتی۔ تعلم میں تحفظ ختم نبوت کا کام حضرت کی تحریک پہ شروع ہوا، پھر محاضرہ کا جو نظام بنا یہ بھی حضرت کی تحریک پر ہے۔ تو حضرت نے سن 90 میں یا 89 میں تعلم دیوبند میں 10 روزہ کیمپ قادیانیت کے تعارف اور اس کے تدارک کے لیے منعقد کروایا، اور اس میں خاص طور پر اس دور میں پوری دنیا میں قادیانیوں کی مخالفت اور ان کی تردید میں جو ممتاز حیثیت تھی، حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو پاکستان سے بلوایا اور پورے ملک سے منتخب افراد تقریباً 150 اس وقت علماء جمع ہوئے۔ ایسے ہی اجتماع تھا جیسے یہاں اس وقت ہو رہا ہے، اور حضرت تشریف لائے اور تقریباً 1 ہفتے ان کے دروس چلے، روزانہ 4-5 گھنٹے بیان ہوتا تھا، اور اس وقت لوگوں کو قادیانیت سے کوئی دلچسپی بھی نہ تھی، پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کن کن اشکالات شبہات کا مجموعہ ہے۔
اور حضرت نے چونکہ براہ راست قادیانیوں سے مناظرے کیے تھے، اس لیے ان کو ساری باتیں ازبر تھی زبانی۔ اور وہ اپنے ساتھ ایک نوٹ لائے تھے۔ تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ اکیلے حضرت کے پاس رہے گا تو سامنے والوں کو کچھ کیا پتہ چلے، جلدی جلدی اسے لیتھو پر چھپوا لیا اور وہ نوٹ سب کو بانٹ دیا۔ وہ تقریباً 80-85 صفحے کی کتاب بنی، اور ان نوٹوں کی روشنی میں حضرت بیانات کرتے تھے، اور ایسی دلچسپی تھی کہ جو بیٹھ گیا بس بیٹھ گیا۔ ہم لوگ تو اگر تقریر کرنے لگے قادیانیت پہ تو کچھ دیر میں ہی لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگ جائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، مگر وہ 4-5 گھنٹے تقریر اور ہر آدمی پوری دلچسپی سے شریک۔ تو حضرت نے اس نوٹ جو کاپی تھی اس کو 3 حصوں میں بانٹا، ایک ختم نبوت، ایک ظہور مہدی اور ایک نزول عیسیٰ۔ یہی قادیانیت کے 3 موضوعات ہیں، لیکن ان تینوں سے پہلے حضرت نے یہ کھول کے یہ بات بلا دی سارے حاضرین کو کہ جب بھی کسی قادیانی سے گفتگو ہو تو شرائط مناظرہ آپ خود طے کریں، اس کے ذمہ نہ ڈالیں، اور مناظرے کی شرطوں میں سب سے پہلی شرط یہ لکھی جائے کہ ہمیں تو مرزا قادیانی کے ذاتی کیریکٹر پر بات کرنی ہے۔ وہ نبی تھا نہیں تھا، مہدی تھا نہیں تھا، عیسیٰ تھا نہیں تھا، مسیح تھا نہیں تھا، یہ تو بات کے بعد ہوگی۔ ہماری نظر میں تو وہ اچھا انسان ہی نہیں تھا، پہلے اس پہ بحث کرو۔ حضرت فرماتے تھے کہ بار بار کا تجربہ ہے کہ وہ گھما پھرا کے آیت پڑھ دے گا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے خاتم النبیین سے یوں ختم نبوت مراد ہے، ذلی مراد ہے، بروزی مراد ہے، فلاں مراد ہے۔ کہنے پہلے یہ بتاؤ یہ آدمی اچھا تھا کہ نہیں۔ اور پھر حضرت نے اس کے جھوٹ کو جمع کیا، فلاں فلاں جگہ پہ اسی کی کتاب میں جھوٹ لکھا ہے، اور جو جھوٹا ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ لہذا بحث تو بعد میں ہوگی، پہلے یہ بتاؤ یہ سچا تھا کہ نہیں۔ پیشین گوئیاں جمع کی، سب جھوٹی ثابت ہوئی، حالانکہ خود قسم کھا کے کہتا ہے کہ جس آدمی کی پیشین گوئی جھوٹی ہو جائے اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور جناب مولدات جمع کی اس کی، جو اس نے گالیاں دی ہیں۔ حضرت مولانا اسماعیل صاحب کٹکی رحمت اللہ علیہ نے وہ گالی حفظ یاد کر رکھی تھی، وہ مجمع میں وہ گالیاں سنایا کرتے تھے، عربی کی گالیاں الگ، اردو کی گالیاں الگ، جس سے لوگ کان پہ ہاتھ رکھ لے کے ایسی خطرناک گالیاں، اور ہے نبی کا دعوے دار، اتنی فحش اور گندی گالیاں کوئی شریف آدمی زبان سے نہیں نکال سکتا، وہ گالیاں دے رہا ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ کبھی ادھر ادھر کی گفتگو نہ ہو، گفتگو یہ ہو کہ یہ صحیح انسان بھی کہلائے جانے کے لائق ہے یا نہیں۔ چنانچہ پھر بعد میں وہ کتاب باقاعدہ چھپی، رد مرزائیت کے ذرّی اصول کے نام سے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے پاس بھی موجود ہو۔ اس کتاب کے اندر وہ سبھی اہم باتیں جمع ہو گئی ہیں جو کسی بھی
قادیانی اور مرزائی سے گفتگو میں نفع بخش اور مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ تو ہمارا مطالعہ وسیع ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ اور حضرت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے تھے کہ ان موضوعات کو عام جلسوں میں، جمعے کے بیانات میں، انفرادی اجتماعی مجالس میں ذکر کرنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیثوں میں کیا آیا ہے، کیا کیا ان کی علامات ہیں، کیا کیا تفصیلات ہیں، اور جو جھوٹے دعوے دار ہیں وہ ان پر کیسے منطبق نہیں ہوتے، یہ بات لوگوں کی ذہن میں پہلے سے پڑی رہے گی، اور پھر کوئی گمراہ کرنے جائے گا تو بہت حد تک اس سے بچاؤ ہو پائے گا۔ یہ بھی دین کا ایک اہم حصہ ہے اور جز ہے۔ بے شک ہم نماز و روزے کی بات بھی کریں، منکرات جو عملی ہیں ان پر بھی ہم نکیر کریں، ہماری ذمہ داری ہے ساتھ میں ان بنیادی عقائد کو بھی ہم بیان کریں، اور جو شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں گمراہ فرقوں کی طرف سے، ان سے ہم واقف رہیں۔ ہر آدمی اپنے حصے کا کام کرے، سب مل جل کر کے کریں گے اور فکر مند رہیں گے تو انشاءاللہ امت گمراہیوں سے محفوظ رہے گی۔ حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک اور مثال دیا کرتے ہیں، بار بار ان کی زبان سے سنی کہ کچھوا کہ جب اسے شور سنائی دیتا ہے وہ اندر ہو جاتا ہے، ہاتھ پیر منہ سب اندر کر کے پڑ جاتا ہے، گویا مر گیا، کچھ نہیں رہا۔ اور جب دیکھتا ہے سناٹا ہے تو پہلے منہ نکال کے دیکھے گا ادھر ادھر، دیکھا کہ کوئی نہیں ہے پھر پیر نکال کے چل پڑے گا۔ حضرت فرماتے تھے کہ ان فرقوں کا بھی یہی حال ہے، اگر آپ زندہ رہیں گے، زندگی کی علامت پیش کرتے رہیں گے، متحرک رہیں گے تو یہ فتنے دبے رہیں گے، ہمت نہیں ہوگی، اور ہم سو جائیں گے تو یہ چل پڑیں گے اور نقصان پہنچائیں گے۔ صراط مستقیم پر ہمیں قائم رہنا ہے، دعا بھی کرنی ہے، دوا بھی کرنی ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ قرآن پاک کا سب سے زیادہ جو حصہ پڑھا جاتا ہے دنیا میں وہ سورہ فاتحہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں ہیں، اور ان 7 آیتوں کا لب لباب کیا ہے؟ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اس سے پہلے تمہید ہے، اس کے بعد تشریح ہے۔ اصل لب لباب یہ ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھیے۔ قائم ہیں تو ہیں الحمدللہ، لیکن ہم جب اسے پڑھیں گے ترجمہ کریں قائم رکھیے ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، یعنی اہل حق، اہل جنت، اہل رحمت، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا جیسے یہودی، اور نہ وہ لوگ جو گمراہ ہوئے جیسے کہ عیسائی اور دیگر فرقے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں اس دعا کو قبول فرمائے، مرتے دم تک دین حق پر استقامت عطا فرمائے۔ جس مشغلے میں اپنے فضل و کرم سے لگا رکھا ہے الہ العالمین دادم آخر اسی مشغلے میں لگے رہیں، کوتاہیوں کی وجہ سے اس سے محروم نہ ہوں۔
اور دنیا اور آخرت میں ہم سب کو عافیت نصیب ہو، اپنی رضا اور خوشنودی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔